اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، آج 2 شوال 1441 ہجری، 26 تاریخ مئی 2020، 13 گت جیٹھ 2077 بکرمی، منگل کا دن۔ میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی روز کی طرح آج بھی آپ پروگرام سنیں گے، اور آج ایک بہت ہی بزرگ عالم کی تقریر ہم لے کر کے آئے ہیں۔ لیکن پروگرام کے آغاز میں آئیے تلاوت قرآن سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ محمد اختر کی آواز میں ایک نظم سماعت فرمائیں، جس کا بول ہے: بلالی رنگ ہے اپنا گلابی ہو نہیں سکتا، نبی کا چاہنے والا شرابی ہو نہیں سکتا۔ بلالی رنگ ہے اپنا گلابی ہو نہیں سکتا، بلالی رنگ ہے اپنا گلابی ہو نہیں سکتا،
نبی کا چاہنے والا شرابی ہو نہیں سکتا، نبی کا چاہنے والا شرابی ہو نہیں سکتا۔ دھماکے جو بھی کرتے ہیں وہ کوئی اور ہی ہوں گے، دھماکے جو بھی کرتے ہیں وہ کوئی اور ہی ہوں گے، دھماکے جو بھی کرتے ہیں وہ کوئی اور بھی ہوں گے۔ کوئی بھی عالم و حافظ فسادی ہو نہیں سکتا، کوئی بھی عالم و حافظ فسادی ہو نہیں سکتا۔ بلالی رنگ ہے اپنا گلابی ہو نہیں سکتا، خدا کا خوف دل میں عظمت قرآن رکھنا ہے، خدا کا خوف دل میں عظمت قرآن رکھنا ہے، خدا کا خوف دل میں عظمت قرآن رکھنا ہے، نبی کی سنتوں پر ہر عمل میں دھیان رکھنا ہے، نبی کی سنتوں پر ہر عمل میں دھیان رکھنا ہے، عدالت کی لگی پابندیاں سولی پہ چڑھنا ہے، عدالت کی لگی پابندیاں سولی پہ چڑھنا ہے، عدالت کی لگی پابندیاں سولی پہ چڑھنا ہے، مگر داڑھی کے چہرے پر ہمیں پہچان رکھنا ہے، مگر داڑھی کے چہرے پر ہمیں پہچان رکھنا ہے، بلالی رنگ ہے اپنا گلابی ہو نہیں سکتا، نبی کا چاہنے والا شرابی ہو نہیں سکتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے دوستوں، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ پروگرام اور جب سے شروع ہوا ہے تب سے فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے بھی نشر کیا جاتا ہے، اور فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے دنیا کے کونا کونا میں ہماری یہ دین کی آواز، اسلامی آواز پہنچ رہی ہے۔ اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، قطر میں ہمارے کچھ نیپالی بھائی ہیں جو صدائے حق پروگرام کو اچھا سے اچھا اور بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ہمیشہ نیک مشوروں سے نوازتے رہتے ہیں، جن میں سر فہرست ہیں مولانا شمیم سراجی، جن کا شاعری تخلص ہے نصیر سراجی۔ ان کا ہمیشہ ہمارے ساتھ مخلصانہ تعاون رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روزی روٹی میں اور صحت میں برکت عطا فرمائے۔ دوسرے شکیل بھائی ہیں جو محتری ضلع کے رہنے والے ہیں، جو ہمارے سارے پروگرام کو یوٹیوب پر بڑی جانفشانی اور بڑی محنت کے ساتھ سیٹنگ کرتے ہیں
اور اس کو گروپس میں ڈالتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی محنت کو قبول فرمائیں۔ تیسرے ہیں مولانا قاسم رائن عالیاوی، جو صدائے عام اخبار کے مدیر ہیں، تو ان کا بھی ہمیشہ نیک مشورہ ہمارے ساتھ رہتا ہے اور اپنی پڑھی ہوئی نعت اور حمد ہمارے پاس بھیجا کرتے ہیں اور ہم ان نعت اور حمد کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ میں ان تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہر نیک تمناؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ اسی طرح ہمارے ایک ذی علم اور محترم شخصیت شیخ مشتاق مدنی ہیں، جو جبیل دعویٰ سینٹر سعودی عرب میں نیپالی وبھاگ کے ڈائریکٹر ہیں، جن کا نیپالی زبان میں 2 محاضرہ ہم رمضان میں پیش کر چکے ہیں اور آئندہ بھی پیش کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے شیخ کو بہترین زبان سے نوازا ہے اور بہترین نیپالی زبان بولتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں۔ ہمارے یہ شیخ بھی ہمیشہ صدائے حق کی ترقی اور بلندی کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ان کو مزید آگے بڑھانے کے لیے سعودیہ میں جو جامعات ہیں وہاں کے طلاب، نیپالی طلاب سے اور مکاتب جالیات ہیں وہاں کے دعات سے رابطہ کرتے ہیں اور رابطہ کر کے ان کو تیار کرتے ہیں کہ آپ صدائے حق جنک پور میں آپ اپنا پروگرام دیں، آپ اپنا محاضرہ پیش کریں۔ اور الحمدللہ شیخ کی اس محنت سے بہت سارے دعات ہم سے جڑے ہیں اور وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے ہم ان کا محاضرہ پیش کرتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کی محنتوں کو قبول فرمائیں اور ہمارے شیخ جہاں بھی رہیں دین کی دعوت دیتے رہیں اور صحت کے ساتھ رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے محنت کرتے رہیں۔ انہی کی محنتوں کی کاوش ہے کہ آج ہمارے ساتھ جو تقریر کریں گے ہمارے پروگرام میں، جن کا آج محاضرہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ ایک بزرگ عالم فضیلت الشیخ محمد بشیر مدنی ہیں، جو جمعیت الدعوہ والارشاد و توعیت الجالیات طریف سعودی عرب کے داعیہ ہیں۔ ان کا موضوع ہے عید الفطر۔ عید الفطر سے متعلق کیسے اس میں دعا کرنی چاہیے، کیسے رہنا چاہیے، کیسے عید منانی چاہیے، اس کے متعلق وہ بیان کریں گے۔ چونکہ کل ہی عید گزری ہے اس لیے میں ان کا محاضرہ آج میں پیش کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہمارے محاضرہ دینے والے ہیں، ہمارے پروگرام میں سہیوگ کرنے والے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی نیک تمناؤں کو قبول فرمائیں، ان کے روزے نماز تراویح کو قبول فرمائیں اور جتنے بھی ہمارے سننے والے سامعین کرام ہیں ان کی بھی نیک خواہشوں کو اللہ قبول فرمائیں۔ تو لیجئے شیخ بشیر صاحب سے ان کا محاضرہ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ محترم سامعین اکرام، ساتھیو و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1-2 دن کے بعد ہم لوگ رمضان کو رخصت کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے جملہ عبادات کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اتنے بڑے عظیم عبادت کے بعد ہم لوگوں پر خوشی منانے کے لیے، عیدی دینے کے لیے، انعام دینے کے لیے ایک دن متعین کیا ہے، جس دن ہم لوگ خوشی منائیں گے، آپس میں مل جل کر کے ایک دوسرے سے ملیں گے، گلے سے گلے ملیں گے، گلہ شکوہ دور کریں گے۔ اور اس دن اللہ تعالیٰ فرمایا کہ پڑھو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرے محترم ساتھیو، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اگر یہ رمضان کے روزے پورے ہو جائیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ،
تو اللہ تعالیٰ کے تکبیر کو پڑھو، جے جے کار کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرے محترم، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور ہم لوگ نماز بھی پڑھیں گے عید کے دن تو 2 رکعت نماز ہے، اور 2 رکعت نماز میں پہلے تکبیر کے بعد دعائے ثنا کے بعد جو تکبیر پڑھیں گے 7 مرتبہ، اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ یاد ہو تو وہ پڑھ کر کے 1 رکعت ختم کریں گے، اور دوسری رکعت میں سورہ اللہ اکبر انتقالیہ تکبیر انتقالیہ کے بعد 5 تکبیر پڑھیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ دونوں ملا کر کے 7 اور 5 12 ہو جاتے ہیں۔ سال کے مہینے بھی 12 کے ہوتے ہیں، اور ہم کو قرآن میں بھی کیا گیا ہے؟ تکبیر پڑھو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا بھی ہے تکبیر پڑھو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہمارے 7 زائد تکبیر اور 5 زائد تکبیر 12 تکبیر نماز میں بھی ہے، عید کی نماز میں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اس بات کو ہم لوگوں کو دھیان میں رکھنی چاہیے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، دنیا میں جو بھی اپنے آپ کو دولت کے نشہ میں مغرور ہے، اپنے آپ کو چاہتا ہے کہ ہم بہت بڑے ہیں، وہ کوئی بڑا نہیں ہے، نہ دولت بڑی ہے، نہ کوئی آدمی بڑا ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، سب سے بڑا اللہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اسلام بھی کامل مکمل ضابطہ حیات ہے، نظام ہے، دستور ہے، اور اس دستور میں ہم لوگوں کو بھی خوشی منانے کا حق اسلام نے دیا ہے۔ ہم لوگ خوشی مناتے ہیں عید کے دن، اور مسلمانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مکہ سے مدینے آئے تو وہاں بہت سارے عید تھے، تمام عید کو منسوخ کیا اور صرف 2 عید رکھا، عید الفطر جو رمضان کے بعد 1 مہینہ کی عبادت کے بعد ہے، اور عید الاضحیٰ جو ایک عظیم عبادت حج کے بعد عید الاضحیٰ، یہ 2 عید ہیں۔ اور اس عید میں ہم لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی مناتے تھے، کپڑا اچھا پہنتے تھے، عطر وغیرہ خوشبو وغیرہ لگاتے تھے، لوگوں کو شرح صدر اور خوشی سے استقبال کرتے تھے، چہرہ پر مسکراہٹ ہوتی تھی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کے بغل میں مسجد نبوی، کچھ لوگ شور گول کرنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کے دیکھے دیوار کے پار سے، تو دیکھا کہ حبشہ کے لوگ جو آئے ہوئے ہیں عید کے دن وہ اپنے علاقہ کے کھیل کود میں مشغول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کھیل کو دیکھ کر کے خوش ہوتے رہے، اور ماں عائشہ کو بھی کہا کہ آؤ دیکھو۔ ماں عائشہ دیوار کے اس طرف نہیں دیکھ پاتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے کے پیچھے سے ان کو کھیل دکھانے لگے۔ خوشی کا دن ہے، سب کو خوشی منانی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، ماں عائشہ کے گھر میں 2 لڑکیاں دف بجا رہی تھی عید کے دن، اتنے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دخول ہوا، آمد ہوئی، آئے، دونوں بچیاں چھپ گئی، نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چھپ گئی، تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مزمار، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر، آج خوشی کا دن ہے، ان لوگوں کو خوش ہونے دو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس دن خوشی منائیں۔ خوشی اس بات کا کہ آج جوائز اور انعام کا دن ہے، جو ہم نے 1 مہینے روزے رکھے، آج اس کا انعام ملنے والا ہے، اجرت ملنے والا ہے، اور اس خوشی میں 4 چاند جب لگ جائے گا، خوشی میں زیادتی جب ہوگی، جب اپنوں اور غیروں کو جس سے آپ ناراض ہیں اس کو معاف کر دیں، یا اس کو سے اگر وہ آپ سے ناراض ہیں تو اس کو معافی مانگ لیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، بہانہ ہے، عید کا بہانہ ہے، آؤ مل جل کر کے سب آدمی ایک دوسرے کو معاف کر کے درگزر کر کے عید کی خوشی کو منائیں، اور ایک دوسرے کو ساتھ مل کر کے خوش ہوں۔ ابھی تو کورونا ہے، پہلے تھا نہیں، ایک دوسرے کے زیارت پہ جاتے تھے، گھر پہ جاتے تھے، ملتے تھے، عید دودھ اور شویاں کھاتے تھے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ جو پرابلم ہم لوگوں کے درمیان پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے نجات دے سب کو، لیکن جو ہی کچھ موقع ہے اس کے ذریعے ہم لوگ ایک دوسرے سے مل جل کر کے خوشی منائیں، اور خوشی کے اس موقع پر ایک دوسرے کو مبارکبادی بھی دیں۔ پہلے تو مل کے دیتے تھے، لیکن آج کل سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر وائس بات بول کر کے آپ ایک دوسرے کو مبارکبادی دے سکتے ہیں۔ اور مبارکبادی دینے کا طریقہ ہمارے صحابہ کرام جب عید کے دن، خوشی کے دن ایک دوسرے سے ملتے تھے تو کہتے تھے تقبل اللہ منا منکم صالح الاعمال، تقبل اللہ منا منکم و صالح الاعمال، اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے اچھے عملوں کو قبول فرمائے۔ یہ ہے مبارکبادی، اور اسی سے ملتے جلتے جملہ جو بھی ہو اس سے آپ ایک دوسرے کو عید کی مبارکبادی دے سکتے ہیں۔ تقبل اللہ منا منکم صالح الاعمال، یہ دعا ایک دوسرے کو دیں اور ایک دوسرے سے خوشی کو بانٹیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، کورونا وائرس کے اس کٹھن گھڑی میں بھی ہم لوگوں نے جو عبادتیں کی اللہ کے لیے کی، جو بھی روزے رکھے اللہ کے لیے رکھا، جو بھی صدقہ خیرات کیا اللہ کے لیے کیا۔ ہمارے جملہ عبادات کا جو اللہ نے ہمارے پر حکم دیا تھا اس کو اللہ کے واسطے کیا، کسی دوسرے کے واسطے نہیں کیا، کیونکہ ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور ہم لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جملہ عبادتیں، قیام، سیام، روزے، تراویح، صدقہ خیرات، تلاوت قرآن، جو کچھ بھی میں نے ہم لوگوں نے کی ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی قبول کرے گا۔ اللہ ہی تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا، نہیں تو ہم کمزور میں اتنی استطاعت کے ہاں کہ اپنی عبادت کو قبول کروا لوں۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، بہت بڑا فضل و کرم ہے، وہ عبادتوں کو قبول کرنے والا ہے اور وہی میری عبادت کو قبول فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اے اللہ تو بہت بڑا ہے۔ اس مرتبہ کورونا کے وجہ سے لوگ رمضان میں یا بندی کے بنا پر اپنے اپنے گھروں کو جہاں سے نکل گئے، جہاں تھے وہاں سے گھروں کے لیے نکل گئے، گھر میں جا کر کے عید کریں گے، گھر میں جا کر کے روزہ رکھیں گے یا اپنے گھر والوں سے ملیں گے۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ، لوگ راستے میں پھنس گئے، لوگ اپنوں سے دور ہو گئے، تجھ ہی سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہم لوگوں کو روزی روٹی کو پھر سے تو دے، روزی روٹی کا مہیا کر، ہم لوگوں کے نوکری اور ملازمت کو پھر سے واپس کر دے۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کے اقتصادی حالات کو پھر سے اونچا کر دے، کیونکہ ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ تو ہی سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اے اللہ، اس کرونا وائرس کے وجہ سے آج کے عید کے اس دن، جس دن تو انعام دینے والا ہے، ہم لوگ تیرے سامنے میں دعا کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر کے، دامن پھیلا کر کے۔ اے اللہ، اسکول کے بچے، مدرسے بند ہو گئے، اسکول بند ہو گیا، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں سب بند ہیں، بچوں کی تعلیم ختم ہو چکی ہے۔ آنے والے سال کیسا ہوگا کیا نہیں، ہمارے آنے والے مستقبل کے نوجوان ابھی گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور تعلیم سے بالکل بند ہے۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ، تو ان کرونا وائرس کو ہٹا کر کے پڑھائی کے نظام کو تو چالو کر دے۔ بچوں کے تعلیم، ایک سال مستقبل خراب ہو گیا ہے، اے اللہ تبارک تعالیٰ تو اس کا عوض عطا فرما، اس کا تو بدل عطا فرما، کیونکہ تو ہی سب سے بڑا ہے، تو ہی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو سب سے بڑا ہے، تجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ، آج کے عید کے اس دن میں، خوشی کے اس دن میں، جس دن تو انعام دینے والا ہے، ہم تم سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری بہت سی بیٹیاں
اور بہنوں کی جو شادی ہونے والی تھی اس درمیان میں، وہ شادی اس وجہ سے بند ہو گئی ہے اور لوگ پریشان حال ہیں، شادی کے نہ ہونے کے وجہ سے پریشانیاں ہیں۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ تو جلدی اس وبا کو ہم لوگوں کے درمیان سے اٹھا لے، کیونکہ تو ہی سب سے بڑا ہے اور تمام لوگوں کے شادی بیاہ میں تو آسانیاں فرما یا رب العالمین۔ تو ہی آسانیاں فرما سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی آسانی نہیں فرما سکتا کہ تو اللہ اکبر ہے، تو ہی سب سے بڑا ہے۔ اے اللہ رب العالمین، عید کے اس موقع پر میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کرونا کے وائرس کے ہوتے ہوئے بھی لوگوں نے ایک دوسرے پر ظلم کرنا نہیں چھوڑا، لوگ ایک دوسرے پر ظلم کر ہی رہے ہیں، سود اور بیاج کھا ہی رہے ہیں، ظلم کی انتہا کر دیے۔ زمین تو زمین جو پہلے لے ہی چکے تھے، آ کر کے کسی کا ملک چھین کر کے وہاں بس گئے تھے، اور پھر جو کچھ بھی بچا تھا اس پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ، لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، مسلمان سے لڑ رہے ہیں، یہ دنیا ایک دوسرے پر ظلم ڈھا رہی ہے۔ رمضان کے اس مہینے میں جہاں پر آرام سے لوگ افطاری کرتے، وہاں پر گولی کی آواز سنائی دیتی ہے، توپ کی گھن گرج آواز سنائی دیتی ہے، اور مارنے والا بھی اللہ اکبر کہتا ہے اور مرنے والا بھی اللہ اکبر کہتا ہے۔ اے رب العالمین، کو تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے بڑا ہے، تو اس پرابلم کو، اس پریشانی کو دور کرنے والا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ تو اس پریشانی اور پرابلم کو دور کر دے۔ میرے اللہ تبارک تعالیٰ، تو نے دنیا میں انسان کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی بنایا، اس کے حقوق دیے، ان کو عزت دی، ماں کا درجہ دیا، ان کے خدمت سے جنت کا پانے کا ذریعہ بنایا، لیکن آج کل دنیا میں اس عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے، لوگ اس کو عزت نہیں کرتے، اس کو بے عزت کرنے کے چکر میں ہیں۔ جہاں کہیں بھی زناکاری، بدکاری، بے حرمتی، عصمت دری کا بازار گرم ہے۔ اور یہی نہیں، جو لوگ مہذب ہیں، اپنے آپ کو مہذب اور تہذیب یافتہ کرتے ہیں، ان لوگوں نے ان لوگوں کو تجارت بنا دیا۔ ہر جگہ عورت کو نمائش کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ عورتوں کی عزت کو برقرار رکھ اے اللہ تبارک تعالیٰ۔ میں دعا کرتا ہوں اے اللہ تبارک تو ہماری اس ماں اور بہنوں کو بھی توفیق دے کہ یہ بھی اپنی عزت و مرتبہ وقار کو سمجھیں۔ یہ لوگ اب نعرہ لگاتی ہے، دنیا میں آواز اٹھاتی ہے، میرا جسم میری مرضی۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ، عورتوں کے عزت و مرتبہ کو تو برقرار رکھ، اور ان لوگوں کو توفیق دے کہ وہ اپنی عزت و مرتبہ کو برقرار رکھنے کی اور اپنی حیثیت اور اپنے مرتبہ کو پہچاننے کی ان لوگوں کو توفیق دے، کیونکہ تو ہی دے سکتا ہے، تو سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تبارک تعالیٰ، تو نے انسان کو اس دنیا میں بسایا اور اس کے کھانے پینے کے لیے، چلنے پھرنے کے لیے، رہنے کے لیے بہت سارے وسائل دیے۔ ان وسائل کے کثرت کے باوجود بھی آپس میں یہ لوگ لڑنے لگے، ایک دوسرے کو مارنے لگے، آپس میں جھگڑنے لگے۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ، سب کے دل کو تو نرم کر دے، دنیا سے جھگڑا فساد کو اٹھا لے۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ، ہم لوگ مسلمان ہیں، مسلمان لوگ بھی جو تیرے ایک نبی کو ماننے والے ہیں، تجھ کو ایک خدا مانتے ہیں، ایک اللہ مانتے ہیں، جس کو تو نے ایک قبلہ دیا، ایک قرآن دیا، ایک شریعت دی، پھر بھی یہ مختلف مذہبوں میں بٹ گئے، اور یہ مذہب والے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، عوام الناس سے چندہ کر کے اسٹیج سجاتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، ایک دوسرے کو کفر کا فتویٰ دیتے ہیں۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ، تمام مسلمانوں کے دل کو تو ایک کر دے، کیونکہ تو ہی سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں اللہ تبارک تعالیٰ، کرونا وائرس کے اس دور میں جب یہ امت اسلامیہ ہر بات میں، قوم ہر بات میں مولویوں پر نربھر ہوا کرتی تھی، عقیقہ کرنا ہو، عقیقہ کے کھانسی کو، بکرا کو ذبح کروانا ہو، مولوی صاحب کو لے آؤ، بچہ پیدا ہوا، مولوی صاحب کو لے آؤ، کچھ بھی کام، نکاح پڑھانا ہو، مولوی صاحب کو لے آؤ۔ ہر کام میں مولوی صاحب کے طرف یہ لوگ عالم علماء کے طرف رجوع کرتے تھے۔ اچانک یہ کرونا وائرس کی وجہ سے بندی ہو گئی، اب لوگ گھروں میں نماز کیسے پڑھیں گے،
روزہ کیسے رکھیں گے، تراوی کیسے پڑھیں گے، جمعہ کیسے پڑھیں گے، عید کیسے پڑھیں گے۔ اے اللہ تعالیٰ، ورثۃ الانبیاء ہونے کے ناطے ہم لوگوں پر فرض تھا کہ ہم ان کو سمجھاتے، واٹس ایپ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے تعلق پیدا کر کے جا کر کے مل کر کے سمجھاتے، طریقہ بتاتے، ہم لوگوں کا یہ کام تھا۔ لیکن افسوس، صد افسوس، رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہمارے کچھ علماء کرام، کچھ کیا ہمارے عقائدین آپس میں لڑ پڑے، واٹس ایپ لڑنا شروع ہو گیا، تہذیب کے دائرے میں ایک دوسرے کو گالی دینے لگے، اور اس لڑائی کو پورے ہمارے علاقے میں، ہمارے علماء کرام میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس لڑائی کو آپس میں مل جل کر کے صلح کرواتے، ایک دوسرے کو نصیحت کرتے کہ جھگڑا مت کرو، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اپنے منصب کو پہچانو، اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالو، لوگوں کو سمجھانا بجھانا آپ کا کام ہے، کیونکہ آپ ورثۃ الانبیاء ہیں۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ، ہم لوگ تو نہیں کر سکے، ہم لوگ تو ان لوگوں کو نہیں سمجھا سکے، تو ہی سب سے بڑا ہے، تو ہی ہم لوگوں کو ایک کر دے، تو ہم لوگوں کو صحیح سمجھ دے، صحیح بوجھ دے کہ اس کو صحیح طریقے سے اپنے منصب کو پہچان سکوں، اور جو ذمہ داری ہم لوگوں پر ہے وہ ذمہ داری لے سکوں۔ مسلمان کے لیے بھائی کے برابر ہے، ایک دوسرے کا لحاظ کر کے، ایک دوسرے کا شرافت و کرامت کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سب کو شرافت و کرامت کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ تو ہی سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہوتے ہیں وہاں اللہ کے فضل و کرم سے مسجد اور مدرسہ ہے، اور ہر مسجد مدرسہ کی کمیٹی ہے۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ، جھگڑا گجر یہ کمیٹی ہو گیا ہے، آپس میں لوگ جھگڑنے لگے ہیں، ایک کمیٹی کے نام پر، مسجد مدرسہ کے کمیٹی کے نام پر جھگڑنے لگے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، اور حتیٰ کہ دیکھنے میں آیا ہے کوئی بھی سیکریٹری جو اس کو ہٹاتے ہیں عزت اور شرافت کے ساتھ نہیں ہٹاتے، بلکہ بے عزت کر کے ہٹاتے ہیں، غبن غاب خائن کہہ کے ہٹاتے ہیں، برا بلا کہہ کر کے ہٹاتے ہیں، اور پھر دوسرے سیکریٹری آتا ہے 5 سال 10 سال کے بعد پھر اس کا بھی وہی حشر کیا جاتا ہے۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ، تو سب مسلمانوں کے دل کو پھیرنے والا ہے، مسلمانوں کے دلوں کو تو پھیر دے، اور یہ مسجد مدرسہ کے جو کمیٹی چل رہا ہے اس کو صحیح طرح کے چلانے کی توفیق عطا فرما، اور میل جل سے چلانے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ تو ہی سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ، اس عید کے موقع پر ہم لوگ آپ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک دنیا میں تو امن شانتی قائم کر، دنیا میں تو امن شانتی قائم کر، دنیا میں تو امن شانتی قائم کر، سب کو آپس میں ایک دوسرے سے میل محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کے حقوق کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کی عزت و اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ، سب کے دلوں کو تو پھیر دے، سب کے دلوں میں تو محبت پیدا کر دے، سب کے دل کو تو ایک کر دے، کیونکہ تو ہی سب سے بڑا ہے، تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ، یہ بھی دعا کرتے ہیں ہم آپ سے کہ تو سب سے بڑا ہے، جس طرح اس رمضان کو ہم لوگوں کے اوپر سایہ فگن کیا، عبادت و ریاضت و تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اسی طرح اور رمضان کو بھی ہمارے زندگی میں تو لا دے، بہت سارے رمضان کو ہمارے زندگی میں تو لا دے، ہمارے لیے رمضان کے انتظار میں ہم کو رکھ، اور پھر کو دوسرا رمضان آئے تو اس کے استقبال کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے روزے کو، ہمارے عبادت کو قبول فرما۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کتنا انعام ہے ہمارے اوپر، کہ فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کے روزے کے بعد 6 روزے رکھے، شوال کے 6 روزے رکھے، اس کو سال بھر کے روزہ رکھنے کا ثواب ہے۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ، تمام مسلمانوں کو 6 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، تو سب سے بڑا ہے، تو ہی انعام دے سکتا ہے، کیونکہ 1 کے بدلے 10 اور 30 کے بدلے
300 और 6 के बदले 60 साल के 360 दिन होते हैं। और अगर किसी ने रमज़ान के रोज़े रखे और 6 रोज़े और रख लिए शव्वाल के, तो उसके साल भर के रोज़ा का सवाब देने वाला तू ही है, क्योंकि तू ही बड़ा है। और तू ही ने खुद अपने नबी के ज़रिए फरमाया है कि मन सामा रमज़ान सुम्मत बाहु सित्तम मिन शव्वाल का सियाम दहर, पूरे साल के रोजे के बराबर उसको सवाब मिलेगा। और रमजान के रोजे के बाद सित्तम मिन शव्वाल, इसमें कब रखेंगे कि नहीं रखेंगे, इसके बारे में मेरे मुसलमान भाइयों सुम्मा इत्बाहु, यानी शव्वाल में ये 6 रोजे पूरा कर लें, यही कौल राजे है। बाज़ लोग कहते हैं कि साल में भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन राजे ये कौल ये है कि ये शव्वाल महीने में आखिर तक इस रोजे को पूरा कर लें। जरूरी नहीं है कि रमजान के फौरन बाद ही रखा जाए, 1-2 दिन के बाद भी रख सकते हैं, इस सोमवार और जुमरात को भी रख करके पूरा कर सकते हैं। और जैसे सहूलियत हो उस अंदाज से रखें, और लेकिन शव्वाल में रखें। अल्लाह ताला हम लोगों की इबादत को कबूल फरमाए, क्योंकि वही सबसे बड़ा है। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और दूसरी गुजारिश मैं जो अपने मुसलमान भाइयों से करूंगा कि मेरे मुसलमान भाइयों, जिस तरह आपने रमजान में रोजे रखे, जिस तरह आपने इबादतें की, तो यानी जो रमजान के महीने का अल्लाह है वही दूसरे महीने का भी अल्लाह है। देखा ये गया है, अभी नहीं, दूसरे महीनों में, दूसरे सालों में, कि रमजान के आने के बाद ही मस्जिद फुल हो जाता था, और रमजान जैसे ही खत्म हो जाता था मस्जिद से मुसल्ली गुल हो जाते थे, गायब हो जाते थे। जिस अल्लाह के लिए आपने रमजान में रोजे रखे, नमाज पढ़ी, क़यामुल लैल किया, सदका खैरात किया, वही अल्लाह दूसरे महीने का भी वही अल्लाह है। इसलिए अल्लाह तबारक ताला हम जुमला तमाम मुसलमानों को इस बात की तौफीक दे कि हम साल भर तेरी इबादत जैसा तू करने का हुक्म दिया है उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा, क्योंकि तू ही सबसे बड़ा है। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह तबारक ताला, लोग सवाल पूछते हैं कि तरावीह में और क़यामुल लैल में क्या फ़र्क है। लोग सवाल पूछते हैं कि ईद की नमाज कैसे पढ़ें। लोग सवाल पूछते हैं घर में ईद की नमाज पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं। आलिम उलमा ने बहुत मेहनत की, लोगों को तरीक़ा बतलाया, किसी ने लिख करके, किसी ने बोल करके, किसी ने लेटर के ज़रिए, किसी ने टेलीफोन के ज़रिए लोगों को बताया कि जो क़यामुल लैल है वही रमज़ान में सलातु तरावी है, वही तहज्जुद है, जुमला इबादात है, ईद की नमाज कैसे पढ़ेंगे, ये सारी बात बताया। अल्लाह तबारक तआला जिन उलमाए किराम ने इस्लाम के लिए मुसलमानों की इतनी खिदमत की, वो तू उन लोगों के सारे अमाल को कबूल फरमा। अल्लाह तबारक ताला हम लोगों को भी तू रिया से दूर कर। हो सकता है मैं जो ये बात डाल रहा हूँ उसमें भी रिया हो। अल्लाह तबारक ताला हम आपसे गुजारिश करते हैं, अल्लाह ताला हम लोगों के इबादत को तू खालिस इबादत बना, अपने लिए बना, ले वजहिल्ला बना, और दुनिया में दिखावा के लिए नहीं बना, और हम लोगों के भी इबादत को कबूल फरमा। अल्लाह तबारक ताला ये बात डालने में, ये बात लोगों से मुखातिब होने में, जिन साथियों ने देख करके शेयर किया, कमेंट किया, अल्लाह तबाला उसको भी जुमला तमाम इबादत को कबूल फरमाए और उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। और जिन लोगों ने भी मशवरा दिया, हिम्मत दी, हौसला दिया कि आप ये बात डालें, लोगों से मुखातब हों। हम लोग पुराने ज़माने के लोग थे, इस पर नहीं जानते थे, लेकिन जिन लोगों ने हिम्मत दी, अल्लाह तबारक ताला उन लोगों को भी तू जज़ाए खैर दे और उसका नेमुल बदल अता फरमा। और आखिर में ईद के इस दिन पर अल्लाह तबारक ताला हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक ताला तो दुनिया के जुमला मुसलमानों के हालात को ठीक कर दे, सबको आपस में भाई भाई बना दे। जितनी भी मुसीबतें हम लोगों के ऊपर
اوپر ہیں بیماریاں ہیں پریشانیاں ہیں اس تمام پریشانیاں کو دور کر دے ایک دوسرے کے حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما میری ماں بہنیں عورتوں کی عزت تو فرما ان کے عزت کی نمائش تو بند کروا دے اے اللہ تبارک تعالی روزی روٹی دینے والا تو ہے تو ہی رزاق ہے تو ہی غفار ہے ہم لوگوں کو روزی روٹی تو دے ہم لوگوں کی تو بخش دے ہم لوگوں کے اوپر تو رحم فرما اے اللہ تبارک تعالیٰ آج کے اس دور میں سب سے زیادہ سستا خون مسلمانوں کا ہے انسانوں کا ہے جو کوئی بھی جہاں سے منہ اٹھا کر آتا ہے اور جو کچھ کہہ چاہتا ہے بول جاتا ہے جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر دیتا ہے اے اللہ تبارک تعالیٰ ہم تیرے نبی کے امت ہیں گناہ گار ضرور ہیں لیکن تیرے نبی کے امت ہیں گناہ گار ضرور ہیں لیکن تیری عبادت کرنے والے ہیں تجھی کو اللہ ماننے والے ہیں تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے گناہوں کو تو بخش دے ہم لوگوں کو جملہ پریشانیوں کو دور فرما ہم لوگوں کے تو اوپر ہم پر رحم کر اے اللہ تبارک تعالیٰ تیرے اچھے اچھے نام ہیں تیرے اچھے اچھے صفات ہیں ان تمام ناموں اور صفاتوں کا واسطہ دے کر کے اے اللہ تبارک تعالیٰ ہم تیرے سامنے جھولی پھیراتے ہیں کہ ہم لوگوں کے گناہوں کو بخش دے ہم لوگوں کے حالات پہ رحم کر ہم لوگوں کے عبادات کو قبول فرما اے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں میں جن ماں بیٹی اور بہنوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے ان کی تو شادی کروا دے اے اللہ تبارک تعالیٰ جو لوگ قرض دار ہیں ان کے قرض کی تو ادائیگی فرما جو لوگ بیمار ہیں ان کی بیماری سے تو شفائے کلی عطا فرما اے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اسلاف جو ہم سے پہلے گزر گئے ہیں ان سب کو تو قبر کے عذاب سے بچا اور ان کے قبر کو تو نور سے بھر دے اور ان کی مغفرت فرما اور اس میں ان لوگوں کو جنت میں جگہ دے دے اے اللہ تبارک تعالیٰ ہم لوگ اور ہمارے آنے والی نسلوں کو تو نیک بنا صالح بنا اللہ والا بنا اور دنیا میں جب تک رہے حلال کمائی کھانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تبارک تعالیٰ ہم لوگوں تو حرام سے کاموں سے بچا حرام کمائیوں سے بچا اے اللہ تبارک تعالیٰ ہم لوگوں کو تو توفیق دے کہ ہم تیری عبادت ایسے کریں جیسا تو عبادت کرنے کا ہم لوگوں کو اپنے نبی کے ذریعے حکم دیا ہے اے اللہ تبارک تعالیٰ عید کے اس دن ہم لوگ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم لوگوں کے اوپر تو رحم فرما دنیا میں سارے لوگوں پر تو رحم فرما اور سب کو تو ہدایت عطا فرما سب کو تو ہدایت عطا فرما سب کے دلوں کو تو صاف کر دے سب کے دلوں کو تو صاف ستھرا کر دے اور ہم لوگوں کے عبادت کو قبول فرما کیونکہ تو ہی عبادت کو قبول کرنے والا ہے تو ہی دعا کو قبول کرنے والا ہے جو کوئی تجھ سے مانگتا ہے تو اس کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا اے اللہ تبارک تعالیٰ آج ہم لوگوں کے دامن کو اپنے رحمت سے تو بھر دے اور آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو بات کہی اس میں جو کمی بیشی رہی اس کو تو معاف فرما اور جو ہوا یہ تیرے فضل و کرم سے جو ہوا جو اچھا ہوا تیرے فضل و کرم سے ہوا اور جو خطائیں اور غلطیاں ہوئی یہ سب میرے طرف سے اور شیطان کے طرف سے ہے ھذا ما عندی وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وصلی اللہ علی نبینا محمد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر اللہ